السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیے اور ذرا جوانوں کی طرف کی آواز سے بولیے آمین۔ اللہم صل بنزل رحمت یا ارحم الراحمین۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں سینے کی طرف ذرا کی بلند آواز سے کہیے آمین۔ اور بلند آواز سے بولیے آمین۔ اللہم صل بنزل رحمت یا ارحم الراحمین۔ الہی بخش مصطفیٰ کے واسطے سید الانبیاء شاہد الثرا کے واسطے جلسہ قبول فرما مولا، ذکر میلاد مصطفیٰ کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے لا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان آدم بین الماء والطین وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ الله تعالى في شأن الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ويا الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله۔ نہایت واجب الاحترام علماء کرام، خصوصاً جناب علامہ محمد شہید احمد صاحب، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے تین درس کا جامعہ غوثیہ امینیہ رضویہ کا سالانہ جلسہ، دستار فضیلت، اور پھر مہینہ ہے میلاد شریف۔ قرآن اور قرآن والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ آدمی بن گئے ہیں ان کے اسٹیج پر بولنے، کرسی بڑی چھوٹی سی ہے اور کوشش کروں گا، بہت سے لوگ دور کھڑے ہو کر شکل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی کچا ہو جاتا تو نیچے رکھ دینا، اوپر ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسے بھی آپ سنیں ہمارے مستقبل علماء اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری لیاقت علی ظاہر صاحب نے بہت پیارا پروگرام تشکیل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حضور قبول فرمائے۔
قرآن مجید کی تعلیم سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ اگر فکرہ اچھا لگا ہے تو پھر سبحان اللہ کریے، اگر اچھا نہیں لگا بالکل خاموش بیٹھے رہنا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ علماء کی سرپرستی میں ایسی گفتگو کر جاؤں کہ جب آپ گھروں کو جائیں تو زمین کے ذرے بھی آپ کو سلام کریں۔ جوانوں کی طرح آج پورے ملک پاکستان میں اعلان کیا جا رہا ہے دینی مدارس بنائے جائیں، قرآن کی تعلیم ہو، آئین قرآن ہو، نظام قرآن ہو، قرآن کا نظام ہو، قرآن کا دستور ہو، قرآن کا قانون ہو۔ آج میں جامعہ غوثیہ رضویہ کے مختلف علامہ مولانا حافظ قاری لیاقت علی ظاہر اس دینی مدرسے میں پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جواب دو، قرآن پہلے ہے یا قرآن زیادہ پہلے ہے؟ اور کیا اب یہ بات کہنا چاہتے ہیں زمین بنی تھی ہمارا نبی پہلے تھا، آسمان بھاگ سے بنا ہمارا نبی پہلے تھا، چاند بھاگ سے بنا ہمارا نبی پہلے تھا، سورج بھاگ سے بنا ہمارا نبی پہلے تھا، سارے ہیرا بھاگ سے بنا ہمارے نبی پہلے تھے، جبریل بھاگ سے بنا ہمارے نبی پہلے تھے، قرآن بعد میں آیا، ہمارے نبی پہلے۔ ذرا جوانوں والی آواز ہے، نعرہ تکبیر۔ ہر بندہ نعرے کی آواز نہ دے، صرف آج وہی جوان نعرے کا جواب دے جو یہ چاہتا ہے کہ جب گھر میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے اور پریشانیاں دور ہو جائے۔ آج اس مجلے کے اندر ہر آدمی جواب نہیں دے گا، صرف وہی شخص جواب دے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائے، کیونکہ ہمارا یہ جلسہ سیاست کا جلسہ نہیں، عبادت کا جلسہ ہے۔ آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ بزرگ کی آواز نہیں آنی چاہیے، بچے کی آواز آنی چاہیے۔ بزرگ دعاؤں کے لیے ہے جن میں ہمارے لیے دعا کریں، صرف جوان آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ غوثیہ علیہ رضویہ۔ ماشاءاللہ، اب دیکھنا، اب میں آپ کو پرواز کرانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مٹی سے بھی پہلے تھے؟ آپ مٹی سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں میں پہلے تھا۔ صحابہ نے عرض کی، آدم علیہ السلام کو مٹی میں سے بنے؟ دیکھو بھائی، کوئی بچہ بچوں کی تعداد آتی ہے کیونکہ دینی مدرسے کا جلسہ ہے، ہمارے پیارے پیارے علماء موجود ہیں۔ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ معلوم کیجیے، کوئی بچہ اگر کھڑا ہو جائے پیار سے دکھا دیجیے اور خود نہیں چلتی، بیٹھ جا بابا بیٹھ جا، اب کرو چلنا پھرنا مت کر دو، وہیں بیٹھ جاؤ جہاں سے کرنے، بیٹھ جا، پریشان نہ کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ کی محفل ہے، آج ہنستے ہو کر لوگوں کی نظر میں رلانا چاہتا ہوں۔ نبی کی محبت میں آج ایک آنسو نکل جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جتنے جوان بیٹھے ہو، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، کیا اس لگے پیار سے دکھاؤ، کوئی بابا جی کام میں بات کرنے لگ جائے کیونکہ اکثروں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے کام میں بات شروع کر تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیجیے، بولنا خود بھی نہیں ہے۔ اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے مٹی تھی تو آدم مٹی میں سے بنا، آپ تو فرماتے ہیں میں مٹی میں سے بھی پہلے تھا، تو آقا آپ کس میں سے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنے نور میں سے بنایا تھا۔ اللہ خوش رکھے، جوانوں والی آواز ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنے نور میں سے بنایا تھا۔ پھر منبر میں بیٹھ کے خود ہی فرمایا، وہ اللہ میں نبی اللہ، وہ اللہ میں بنا باللہ،
جی چاہتا ہے آپ کے دامن میں ایسے موتی کو جو بات اچھی لگے گی جوانوں کی طرف سبحان اللہ کرواؤں گا، اور جو آدمی بات اچھی لگے اور سبحان اللہ نہ کہے وہ وکیل ہوتا ہے، اور اللہ وکیلوں کو پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہماری آج کی جو تقریر ہے وہ اس لحاظ سے ہوگی کہ جب آپ گھروں کو جائیں گے تو زمین کے ذرے بھی آپ کو سلام کریں گے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹا کی ولادت ہوئی تو نور چمکا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے نور چمکا، اور اس نور کی چمک سے میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کا ملک دیکھا۔ ہم بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ کیوں فرقہ داریت پیدا کرتی ہو؟ صاف بات کہو، جو نبی اپنی ماں کو مکے میں بیٹھ کر شام کا ملک دکھا سکتا ہے وہ اپنے روضہ رسول مدینہ منورہ میں رہ کر ہم تمام دوستوں اور جامعہ غوثیہ امینیہ رضویہ کے سالانہ جلسے میں شریک ہونے والوں کو بھی تو دیکھ سکتا ہے۔ آج میرے بزرگوں پوری تاریخ کا مطالعہ کرو، رفتاری دباؤ یہ تو کہتا ہے اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو۔ غلط کہا جا رہا ہے نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تھا، غار حرا میں بنا تھا، قرآن جبریل لے کر آیا تھا۔ آج قرآن کی تعلیم اس وقت سے دی جاتی ہے، جامعہ امینیہ غوثیہ رضویہ میں قرآن نبی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم بڑے ادب سے کہتے ہیں جاؤ جبرائیل سے پوچھو، جبریل نے جب اقرا کہا تو نبی نے پڑھا نہیں۔ کسی ملنے والے بات کر رہے ہو ابھی مزاح کا وقت نہیں ہے، اب سننے کا وقت ہے۔ خاموشی کے ساتھ تشریف کو کوئی نوجوان کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا، اب بچے بیٹھ بھی جا، تنگ نہ کرو ہمیں۔ سنو، جبریل نے آ کر کہا اقرا، جو جوان میری آواز سے آواز ملا رہے ہیں نا ان کے سینوں کو آج مدینہ بنا رہے ہیں۔ اب وہ مذاق کے منہ میں تن کے منہ میں بیٹھے رہتے بھی مگر بڑی سخت ہے۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اقرا۔ جبریل نے اب قرآن نزول آ رہا ہے، جبرائیل آ رہا ہے، جبرائیل دے رہا ہے پیغام۔ جبرائیل جیسے کہتے ہیں جبریل آیا معاذ اللہ نبی بنایا، نبی نہیں بنایا، کہتا ہے اقرا پیارے پاک۔ نبی نے پڑھا نہیں، پوری توجہ سے سننا، قرآن کے مدرسے میں بیٹھے اور قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جبریل نے کہا اقرا پڑھ، میرے نبی نے پڑھا نہیں۔ اگر نبی جبریل کے کہنے سے پڑھ لیتے، آج عقل کے غلام کہتے جبریل استاد ہے، نبی شاگرد ہے۔ میرے نبی نے فوراً کہا انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر کہا پڑھیے، کہا میں نہیں پڑھنے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا کہ معاذ اللہ رسول کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا ہی نہیں، حالانکہ یہ مانا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ ماں مانے نہیں، آنا مانے میں، بے مانے با، قاری ان کا مانا ہے پڑھنے والا۔ مانا یوں بنا کہ میں پڑھنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں۔ میرے نبی نے کہا مانا قاری نہیں پڑھنے والا۔ کوئی ناکام کرنے والے، کوئی کچھ ہونے والے، دعائیں دینے والے کو ماتھ میں دیور مولا کریم ہمارے نام سے رحم کرے۔ اقرا پاک، نبی نے فرمایا معاذ بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اس نے پھر کہا پاک، آقا نے فرمایا نہیں۔ جبریل نے تیسری دفعہ کہا، آقا نے فرمایا نہیں۔ جبریل نے آسمان کی طرف دیکھے گا یا اللہ بڑا زور لگایا ہے، تیرا محبوب پڑھ لے، مگر وہ پڑھتا نہیں۔ اللہ نے کہا اپنی طرف سے پڑھایا، ذرا میرا نام لے۔
تیرا استاد ابراہیم نہیں براہ راست رحمان ہے۔ نوجوان بھائیوں، جنہاں نام سے بات کرتے اور کر نہیں جائے وہ باتیں کیوں نہیں لگی؟ سنی ہو شیخ العزیز کے شہر میں رہتے ہو اللہ رسول آپ کی لیے ہو رہا ہے، جو لوگ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں خدا ان سے اسلام ضرور دے گا۔ آئیے نوجوانوں، ہمارے پیارے نبی آئے، غار حرا سے نکلے، ایسے نکلے جیسے سورج سے دھوپ نکلے، حضور غار حرا سے ایسے نکلے جیسے پھول سے خوشبو نکلے، حضور غار حرا سے ایسے نکلے جیسے سورج سے دھوپ نکلے۔ دھوپ نہ ہو تو سورج کی حقیقت نہیں، خوشبو نہ ہو تو پھول کی قیمت نہیں، مدینے والا نہ ہو تو غار حرا کا مقام نہیں۔ میرے پیارے نبی غار سے نکلے، قرآن کے مدرسے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نوجوانوں، جسے یہاں قرآن کے ماننے والے بیٹھے ہو طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ہے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اونچا کیجیے ضرور ہے، اور سے آواز ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں تاریخ مکہ کی۔ حضور جی کے غار حرا سے نکلے اور خاتون اول کے گھر گئے، اور حضور پھر میں بول دیا نواز شریف آج ہر کوئی خاتون اول بڑا پھر رہا ہے، جو ایک طرح کی کرسی بھی آتا ہے اس کی بیوی کو خاتون اول کہہ کر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ربانی جامعہ رضیہ کے سالانہ جلسے میں باباؤں کے دور کہتا ہے مسلمانوں کی خاتون اول ایک ہی ہے اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ مسلمانان عالم کی خاتون اول ایک ہی ہے اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل دو کمبل دو۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے اتنی گرمی اور کمبل، فرمایا کریمہ میں تجھے رات کی بات بتاؤں، یہ نہیں کہا بات کی بات بتاؤں، فرمایا رات کی بات بتاؤں۔ پیارے کیا بات ہے، سر کے تاج رات کی کیا بات ہے؟ فرمایا جس کی بشارت تورات میں دی گئی نا، انجیل میں دی گئی، پچھلی کتابوں میں پچھلے نبیوں نے جس نبی کے آنے کی بشارت دی وہ میں محمد عربی ہوں۔ اب حضرت خدیجہ کا بیان سنو، ایمان تازہ کرو۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے آپ تو آپ فرما رہے ہیں نا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو ورقہ بن نوفل نے پہلے بتا دیا تھا جب آپ میرا سامان لے کر ملک شام گئے تھے، بڑا نفع ہوا، میں نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا یہ ہے کون؟ اس نے کہا چوپ کر، یہ تمام نبیوں کا سردار ہے، میں نے تو اسی دن سے مان کے شادی کر لی تھی۔ کیا آپ نبی آپ بن رہے ہیں؟ فرمایا نہیں خدیجہ میں نبی تو پہلے تھا، اب تو نبوت کا اعلان کر رہا ہوں۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے میں نے پہلے نبی مان لیا تھا دل میں، تب تو شادی کی، اور ہمیں تانا دینے والوں ہمارا ایمان وہی ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اس شام کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ ہے۔ آج پوچھتے نبی کب بنے تھے؟ ہم کہتے تب بنے تھے جب تمہاری کب نہ بنی تھی، یعنی کس وقت بنے تھے؟ ہم نے کہا اس وقت بنے جب وقت نہ بنا تھا، یعنی کہ کوئی دن تو ہوگا، لڑکا بھی دن بھی نہیں تھا۔ بولا بھائی جناب آپ سے دعا کی اصطلاح ہے، ہاں ہاں کیا بنا؟ نہ لفظ کیا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ تب تھا نہ اب تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ شجر تھا نہ حجر تھا، نہ جن تھا نہ بشر تھا، نہ شمس تھا نہ قمر تھا، نہ بر تھا نہ بہر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ وکیل تھا نہ مکان تھا، نہ حور تھی نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی نہ رضوان تھا، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی، نہ عدم تھا نہ ہستی تھی، نہ جب تھا نہ بستی تھی، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پھر بننے والے محمد کی ہستی۔
بتاؤ نوجوانوں بڑا دکھ آئے گا. میرے آقا نے فرمایا میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ میری سیرت کے بارے میں کیا جانتے ہو، بتاؤ میرے کردار کے بارے میں کیا جانتے ہو، بتاؤ میری 40 سالہ زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہو. انہوں نے جو جواب دیا وہ آج تاریخ مکہ میں موجود ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے. ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، عتبہ بولا، ولید بولا، ابو سفیان بولا، مکے کے سردار بولے، قبائل کے بڑے بڑے نمبردار بولے. کیا فکرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یا محمد انت صادق الوعد الامین، آپ بات کے سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں. سیرت بنانا بہادری نہیں ہے، سیرت کے جلسے کرنا بہت بڑی ایمانی حرارت نہیں ہے، سیرت النبی کے جلسے کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے. سیرت کو ابو جہل بھی مان رہا ہے، سیرت کو ابو لہب بھی مان رہا ہے، اور سیرت کو مکے کے کافر بھی مانتے ہیں. اور نوجوانوں میرا ساتھ دے دو، ہمیں جھگڑا سیرت کا نہ تھا، جھگڑا تو صورت کا تھا. اللہ زمین سے
اجازت علی صاحب مجھے بار بار مجبور کرنے لگے کہ سرائکی ضرور بولنا، اگر اجازت ہو تو علامہ سجاد کس طرح سرائکی کا بولوں صرف آپ کے ٹیسٹ کے لیے، ورنہ میں جان نہیں رہا، صرف مولانا کی فرمائش پر عمل کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت یہ دیکھیے مسجد ہے کچی، میں سرائکی اور ملتانی زبان میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، میرا گلا نہیں ہے اور مجھے گلا بھی نہیں، کبھی کبھی اپنے دل کو خوش کرنے کر کے دکھا دے، پریشان نہ کر میرا بیٹا۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کی محفل میں ادب سے بیٹھتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو پیسے بڑے دیتے ہیں، اور جو نبی کی محفل میں شوق کرتے ہیں ان کے باپ بھی بھوکے ہوتے ہیں وہ بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر پیسے لے لیں تو نبی کی محفل میں آرام سے بیٹھو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کچی ہے، دیوار کچی ہے، چھت کچی ہے، سرائکی اور ملتانی زبان میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے۔ میرے آگے آگے علماء بیٹھے ہیں، یہ بھی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ آواز نہیں دیتے، آپ بولیے میرے دوستوں چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، دیکھ لیے دنیا ایک آواز نہیں آ رہی، دیکھ لیے دنیا جلوے دیکھ لیے دنیا جلوے پڑھو، دیکھ لیے دنیا جلوے چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، تکیاں دا بستر شیرانا ہے کمال دا، تکیاں دا بستر شیرانا ہے کمال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، نوجوانوں زور دی آواز ہو، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، ذرا پھینک کے آوازیں، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، ذرا بڑھیا کی آواز، چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، تکیاں دا بستر شیرانا ہے کمال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، گج گج کے بول، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، آج پکیاں پکیاں دھوٹیاں جبان دیو، ایئر کنڈیشن بدلا جبان دیو، آج ٹھنڈیاں ہوا لے کے جدیدی محفل میں مسکرا کے تنگ کر تیری مرضی، پر چھڑیاں دی چھت ہے شتیرن کھجور دے، دیکھ لیے دنیا جلوے حضور دے، تکیاں دا بستر شیرانا ہے کمال دا، پتھر تے تیرا ہے آمنہ، پتھر تے تیرا ہے آمنہ دے لال دا، نماز جمعہ کا اجتماع ہے، رسول اللہ منبر پہ بیٹھے ہیں، مدینہ کی مسجد میں بہار ہے، سامنے صحابہ کی قطار ہے، منبر پر احمد مختار ہے، ایک بوڑھی عورت آئی، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کو راستہ دے دو، راستہ دے دو، آنے دو، اچھا وہ عورت جو قریب آتی گئی نا، ہمارے نبی منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ نے رضی اللہ یہ کون خوش قسمت عورت ہے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یہی میری اماں حلیمہ ہے، جن کو یہ نام پیارا لگا اسے وہی آواز دینا سبحان اللہ، ذرا پچھلے ساتھیوں آواز نہیں آ رہی بولو، اور جوش سے بولو، میری ماں حلیمہ ہے، جس کا دودھ تمہارے پیغمبر نے پیا ہے۔ جب نماز جمعہ کا اجتماع ختم ہو گیا، مراد پیغمبر کھڑے ہو گئے، ان اللہ یمسک علی لسان عمر کھڑے ہو گئے، لو کان نبی من بعد لکان عمر کھڑے ہو گئے، مراد پیغمبر فاروق اعظم
ने पढ़ा, कौन से इमाम ने पढ़ा? रब्बानी कहता है सहाबा पाक की बात है, ताबी पाक की बात है, इमाम पाक की बात है। सबसे पहले मीलाद हलीमा ने पढ़ा था, सहाबा ने बैठ के सुना। अगर शान सहाबा में मुखलस हो तो नबी की महफिल मीलाद में आ जाओ। अभी मैं जब स्टेज पर आ रहा था तो दो प्यारे नौजवान मिले, कहने लगे वाली साहब यहाँ से 10 मिनट का फासला तय करके तेरी तकलीफ होने आए हैं, कैसेट के अंदर तेरा आवाज सुना है, आज बड़ा सफर करके आए हैं। हमारे इलाके में लोग कहते हैं कि मिलाद के जलसे बड़े करते हो, शाम सहाबा के जलसे नहीं करते हो। यकीन करो सहाबा में यार यकीन है, मेरा फिक्र नोट करो। जो लोग कहते हैं मिलाद पे बड़ा जोर देते हो, हम तो सहाबा के गुलाम हैं, मगर इंसाफ से बताओ सहाबी बनता कैसे है? करने की फिक्र अगर समझ नहीं आया तो और बात है, जिसको समझ आई वो मेरी आवाज से आवाज मिला के कह दे सुभान अल्लाह। सहाबी बनता कैसे है? सहाबी नमाज पढ़ने से बनता है। अगर सहाबी नमाज पढ़ने से बने तो आज हमारे घर में कोई ना कोई सहाबी जरूर हो। अगर सहाबी को नहीं करने से बनता है जनाब, तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई सहाबी होता। सहाबी नमाज पढ़ने से नहीं बनता, सहाबी रोजा रखने से नहीं बनता, सहाबी ज़कात देने से नहीं बनता, सहाबी हज करने से नहीं बनता, सहाबी अमर बिल मारूफ करने से नहीं बनता, सहाबी नही अनिल मुनकर करने से नहीं बनता, सहाबी जिहाद का झंडा लहराने से नहीं बनता। बड़ा नाजुक फिक्र कह रहा हूं, फैसला वालों दामन में ले जाओ। सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, सहाबी तो ज़ियारत मुस्तफा से बनता। मुझे हौसला दे दो, अल्लाह तुम्हें रहमत से रिज़्क़ देगा। मेरी इज्जत करते हो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। हम जिसे ये मदारस चला रहे हैं ना, ये नबी का सदका है। नौजवानों, अल्लाह हमें मदीने ले जाए। जरा जोर से कह दो, जवानों की आवाज नहीं आई, बड़े कमजोर लोग बैठे हुए हो। सबको मदीने ले जाए। और सहाबी इबादत खुदा से नहीं, सहाबी ज़ियारत मुस्तफा से बनता है। ईमान की हालत में जिसने रसूल का चेहरा देखा, अगर मीलादुल नबी न होता आज अबू बकर सिद्दीक नजर ना आते, मीलादुल नबी न होता उमर हाजिर न होते, मीलादुल नबी न होता उस्मान को जुन्नूरैन कोई न कहता, मीलादुल नबी न होता अली शुजात वाले न होते। अरे मीलादुल नबी के सदके तो अबू बकर को सदाकत मिली, मीलादुल नबी के सदके उमर को अदालत मिली, उस्मान को शराफत मिली, अली को शुजात मिली, हसनैन को शहादत मिली, अबू हनीफा को फकाहत मिली, गौसे आज़म को विलायत मिली। और आज हम जामिया गौसिया अलिया अरबिया में बैठकर खुश होकर ऐलान करते हैं, इसी मीलादुल नबी से तो हमें शफाअत मिली। कयामत के दिन रसूल अल्लाह के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जनाबे हलीमा फरमाती हैं, गुफ्तगू का आगाज देखो। हज़रत हलीमा फरमाती है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बड़ी परेशान हूं। मेरे खामन ने कहा मत के जाओ, कोई बच्चा लेके आ। फरमाती है ऊँटनी बड़ी बीमार है, चल नहीं सकती। मैं ऊँटनी लेकर बाजार मक्का में पहुंची, ऊँटनी गिर गई, मैं हर में काबा चली गई। काबे का मिला पकड़ के रोकेगा, काबे के रब अगर से गंदी हूं फिर भी तेरी बंदी हो। हजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, तू कौन है? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है, कबीला सादिया की दाई हूं, बड़ी गरीब हूं। फरमाया अल्लाह जबरा मेरी आमिना के घर चली जा और उसे गए कोई रहमत वाला मोहम्मद मुझे आता फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदा हलीमा फरमाती है, मैं दौड़ती गई, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? मैंने कहा हलीमा हूं, कबीला सादिया की दाई हूं, मैं बड़ी गरीब हूं, मुझे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भेजा है। फरमाया अंदर चलिया। अंदर गई तो मैंने कहा अल्लाह ने आपको रहमत वाला बच्चा दिया है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया बच्चा तो है मगर यतीम है। फैसलाबाद वालों तारीख मक्का में ये लफ्ज लिखी है। हजरत सैयदा हलीमा फरमाया
فقہاء کے لیے اور علماء کے لیے یہ ہے کہ نبی کا نام بتاتا ہے یہ نبی کا نام بتاتا ہے یہ نبی ہے. نبی کا نام پہلے کسی کا نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام آدم نہ تھا. نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام نوح نہیں تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام ابراہیم نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام اسماعیل نہیں تھا. اسحاق علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام اسحاق نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام موسیٰ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ نہ تھا. اسی طرح محمد و احمد سے پہلے کسی کا نام محمد و احمد نہیں تھا. نوجوانوں حلیمہ کا فکر سنو اور ایمان کا رکھو. جناب حلیمہ فرماتی ہیں یہ دیکھ میں نے آخر کو ہاتھ میں لیا. سواری نہیں ہے تیرے پاس. میں نے سوچا میں کہوں گی سواری کو بازار مکہ لے. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری سواری رسول اللہ کے دروازے کی قریب پر سر رکھے ہوئے. جانور پہچان رہا ہے یہ نبی کا گھر ہے. پڑھا لکھا جانور کی نگاہ غار ہرا پہ جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی سیرت کو دیکھو. ہم کہتے ہیں پیدا ہوتے آمنہ کے دروازے پر اس کی صورت دیکھو. تو سمجھ آئی وہ میری آواز سے آواز ملا کے کہہ دے سبحان اللہ. صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی نماز پڑھنے سے بنتا ہے. اگر صحابی نماز پڑھنے سے بنے تو آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی صحابی ہے. اگر صحابی نماز کرنے سے بنتا ہے جناب تو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی صحابی ہوگا. صحابی نماز پڑھنے سے نہیں بنتا. صحابی روزہ رکھنے سے نہیں بنتا. صحابی زکات دینے سے نہیں بنتا. صحابی حج کرنے سے نہیں بنتا. صحابی امر بالمعروف کرنے سے نہیں بنتا. صحابی نہی عن المنکر کرنے سے نہیں بنتا. صحابی جہاد کا جھنڈا لہرانے سے نہیں بنتا. بڑا نازک فکر کہہ رہا ہوں فیصلہ بات دامن میں لے جاؤ. صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا. صحابی تو زیارت مصطفیٰ سے بنتا. مجھے حوصلہ دے رہے ہو. اللہ تمہیں غیب سے رزق دے گا. میری عزت کرتے ہو اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا. اللہ اکبر. ہم جسے یہ مدارس چلا رہے ہیں نا یہ نبی کا صدقہ ہے. نوجوانوں اللہ ہمیں مدینے لے جائے. ذرا زور سے کہہ دو. جوانوں والی آواز نہیں آئی. بڑے کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہو. سب کو مدینے لے جائے. اور صحابی عبادت خدا سے نہیں صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے. ایمان کی حالت میں جس نے رسول کا چہرہ دیکھا. اگر میلاد النبی نہ ہوتا آج ابو بکر صدیق نظر نہ آتے. میلاد النبی نہ ہوتا عمر عادل نہ ہوتے. میلاد النبی نہ ہوتا عثمان کو ذوالنورین کوئی نہ کہتا. میلاد النبی نہ ہوتا علی شجاعت والے نہ ہوتے. اگر میلاد النبی کے صدقے کو ابو بکر کو صداقت ملی. میلاد النبی کے صدقے عمر کو عدالت ملی. عثمان کو شرافت ملی. علی کو شجاعت ملی. حسین کو شہادت ملی. ابو حنیفہ کو فقاہت ملی. غوث اعظم کو ولایت ملی. اور آج ہم جامعہ غوثیانیہ عربیہ میں بیٹھ کر خوش ہو کر اعلان کرتے ہیں اسی میلاد النبی سے تو ہمیں شفاعت ملی. قیامت کے دن رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے. جناب حلیمہ فرماتی ہیں گفتگو کا آغاز دیکھو. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. بڑی پریشان ہوں. میرے خاوند نے کہا مکے جاؤ کوئی بچہ لے کے آ. فرماتی ہیں اونٹ کی بڑی بیمار ہے چل نہیں سکتی. میں اونٹ لے کر بازار مکہ میں پہنچی. اونٹی گر گئی. میں حرم کعبہ چلی گئی. کعبے کا ملہا پکڑ کے روکے گا ہے کعبے کے رب اگر کی گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہو. حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب فرماتے ہیں تم کون ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے قبیلہ سعدیہ کی دائی ہوں بڑی غریب ہوں. فرمایا اللہ گھبرا میری آمنہ کی گھر چلی جا اور اسے گئے کوئی رحمت والا محمد مجھے عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں دوڑتی گئی دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ میں نے کہا حلیمہ ہوں.
قبیلہ سعدیہ کی دائی ہوں، میں بڑی غریب ہوں، مجھے جناب عبد المطلب نے بھیجا ہے۔ فرمایا اندر چلیا، اندر گئی تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو رحمت والا بچہ دیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے۔ فیصلہ بہت واضح تاریخ مکہ میں یہ لفظ لکھی ہے۔ حضرت سیدہ علیمہ فرماتی ہیں جب میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، جب میں نے آقا کا چہرہ دیکھا، دل نے آواز دی یہاں سے خالی نہ جانا، یہ یتیم نہیں یتیموں کا والی ہے۔ نبی کا چہرہ بتاتا ہے یہ نبی ہے۔ یہ آپ کے لیے اور علماء کے لیے یہ ہے کہ نبی کا نام بتاتا ہے یہ نبی، نبی کا نام بتاتا ہے یہ نبی ہے۔ نبی کا نام پہلے کسی کا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام آدم نہ تھا، نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام نوح نہیں تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام ابراہیم نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام اسماعیل نہیں تھا، اسحاق علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام اسحاق نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام موسیٰ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ نہ تھا، اسی طرح محمد و احمد سے پہلے کسی کا نام محمد و احمد نہیں تھا۔ نوجوانوں علیمہ کا فکر سنو اور ایمان کا کرو۔ جناب علیمہ فرماتی ہیں یہ دیکھ میں نے آقا کو ہاتھ میں لیا، سواری نہیں ہے تیرے پاس، میں نے سوچا میں کہوں گی سواری کو بازار مکہ میں، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری سواری رسول اللہ کے دروازے کی قریب پر سر رکھتے ہوئے، جانور پہچان رہا ہے یہ نبی کا گھر ہے، پڑھا لکھا جانور کی نگاہ غار ہرا پہ جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی سیرت کو دیکھو، ہم کہتے ہیں پیدا ہو گئی آمنہ کے دروازے پر اس کی صورت دیکھو۔ نوجوانوں حضرت حلیمہ کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، لطف آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا، اور جس کو لطف نہ آئے وہ منہ نیچا کر کے مسکرا کے اپنی دنیا تک کو برباد کر دے۔ میں آپ پڑھ رہا ہوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں آقا کو لے کے چلی، اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، میں نے اس کی نکیل کھینچی، اس کے دماغ میں مستی آئی، وہ چلنے لگی، جب مکے کی چوک میں پہنچی دکاندار دکانوں سے کھڑے ہو گئے، حلیمہ کے ان سے سردار نے سواری دی ہے، سواری بدل لی ہے، حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی، سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے۔ حضور کی سواری جا رہی ہے، پتھر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب علامہ لیاقت صاحب کے حکم پر ایک فکرہ سرکی اور روزانی لگا۔ ہمارے علاقے میں ڈیرہ غازی خان ہے مٹھن کوٹ، وہاں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ پچھلے سال میں وہاں تقریر کر رہا تھا، میں وہ لوگ اردو نہیں سمجھتے، میں نے یہ فکرہ یوں پڑھا، یہ دیکھا میں کہ رسول کی سواری بہتی پہلے کنو رنگ دی پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک بابا بیٹھا تھا جیسے یہ بزرگ بیٹھے، وہ کھڑا ہو گیا کہ اندر ابانی موڑ تقریر کری پہلے جب رسول کی سواری بہتی کی ہے پہلے نبی کی سواری کی ہے پہلے دی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے جب سے پوچھا یہاں کون سی ہے قرآن کون سی ہے نہیں پڑھو آپ کو ہفتے اٹھانا لیکن کسی کی دنیا دلانے کی میں نے سوچا آج عقل کے غلام کرام لیے بیٹھے ہیں، اگر عاشق اپنے ذہنی تصور میں دنیا تک بجائے بیٹھا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب رسول اللہ کی سواری جا رہی ہو۔ میں مادر ابانی نبی کی سواری کینے پہلے دی آئی، میں کہ یار کینے پہلے دی آئی، اچھے کینے پہلے دی آئی، میں کہ اینے پہلے دی آئی، گردن اکڑائی رہی ہے، وقت پڑھائی رہی ہے، مقدر چمکائی رہی ہے، مولا پہ محمد جو چاہیے رہی ہے۔ اللہ خوش رکھیا سواری رہی پہ جنہوں رنگ دیے پتھر درود و سلام پڑھ دینی، اور جنہوں رنگ دینی طرف جھک جو کے سلام پہ کر دینی، آج جنہوں اپنی سواریاں دینا دینا دیا سواریاں پچھو رہ گیا، میری بیمار سواری اگران ٹر گئی، پچھو بایا آواز ٹھہر جا حلیمہ، سواریاں کے جوان آواز جو سبحان اللہ، آئی حلیمہ
میاں تاکہ کھڑی نہیں سینہ تان کے رہی پئے پچھو سکو والا رہی کھپو والا رہی حلیمہ کے بینیے حلیمہ پلٹ کے آدھیے کہ کو تو سچایا نہیں حکم میں چاہیے میاں علی کہ کو تو سچایا نہیں حکم میں چاہیے میاں کہ کو تو سچایا نہیں حکم میں ذرا آواز ملا کہ کو تو سچایا علی کہ کو تو سچایا نہیں حکم میں چاہیے میاں سچو کھبو برکت ہو جائے نعرہ تکبیر ایک فکرہ کہتا ہوں قرآن میں ذرا اپنے دامن میں لے جانا جب حضور کا میلاد ہوا تو کائنات میں بہار آئی فکرہ اچھا لگا جناب کو اے نوجوان بیٹے بھیا بات سن اب بس کرو خدا سے ڈرو اپنی آپ کو نہ برباد کرو جو آرام سے بیٹھو مجمع جہاں بہت زیادہ ہو اور خصوصاً دین مدرسوں کے جلسوں میں معصوم بچے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں جس میں تو پکے ہوتے ہیں نا ذرا آپ کیا ہمیں ایک فکرہ بولتا ہوں ساری مٹنگ کا خلاصہ ہے میرے پیارے نبی کریم کے آنے سے کائنات میں بہار آئی ایسا پڑھتا رسول آئے کائنات میں بہار آئی کا میلاد ہوا تو کعبہ وجد میں آیا میرے نبی کا میلاد ہوا جتنے خشک درخت تھے سب سبز ہو گئے
مل گیا، آسمان نے کہا مجھے میرا احمد مل گیا، یتیموں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، بیواؤں نے کہا ہمیں آسرا مل گیا، علیمہ نے گود میں لے کر کہا میرا لاڈ دلارا مل گیا، آمنہ نے فرمایا میری آنکھوں کا تارا مل گیا، نماز بولی مجھے درود مل گیا، عالم بولے ہمیں علم مل گیا، محب بولے ہمیں محبوب مل گیا، طالب بولے ہمیں مظلوم مل گیا، اندھیرے بولے ہمیں اجالا مل گیا، بھٹکنے والے بولے ہدایت کا ستارہ مل گیا، کھانا بدوش بولے ہمیں مقام مل گیا، ولی بولے ہمیں انعام مل گیا، نبی بولے ہمیں امام مل گیا۔ زوردار آواز آنی چاہیے سیدی مرشدی۔ میرے مالک جو آواز دے رہے ہیں ان کی جھولیاں آج بھر دیں۔ میں ایک دعا پڑھنے لگا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو آج مدینہ منورہ میں مانگی جاتی ہے، اور یہ حضرت حلیمہ نے سب سے پہلے مانگی۔ میں وہ دعا پڑھوں گا، آپ توجہ کرنا، اس سے پہلے میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جاتے جاتے رات ہو گئی، جو ہے نا ذرا لطف اٹھائی، جاتے جاتے رات ہو گئی، آدھی رات کے وقت گھر پہنچی، رسول اللہ کو گودی میں لے لیا۔ وہ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ نے فرمایا جاتے جاتے رات ہو گئی، آدھی رات کے وقت گھر پہنچا، میں جب آدھی رات کے وقت گھر پہنچی، رسول اللہ کو گودی میں لے لیا، کبھی ہاتھ چومتی ہوں کبھی ماتھا چومتی ہوں، چومتے چومتے رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا، سورج نکل آیا، دھوپ پھیل گئی، سارے میرے محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے میرے گھر آ گئی، میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ میں نے کہا کیا کرنے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہم پوچھنے آئے، رات تیرے گھر خیریت تھی؟ تو نے ساری رات چراغ جلایا، تو نے ساری رات دیا روشن کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا۔ انہوں نے کہا رات کو اٹھ کے دیکھا تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی شعاعیں ابل ابل کے باہر آ رہی تھی۔ حلیمہ ساری رات تو نے دیا کیوں روشن کیا؟ جب آپ نے ساری رات تو نے چراغ کیوں روشن کیا؟ حلیمہ فرماتی ہے میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا۔ اللہ فرما رہا تھا یہ چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمام مکے کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو باہر باہر اٹھ کے دیکھا تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی لائٹیں نکل نکل کے باہر آ رہی۔ ایسا بات والوں گیس جلانے کی کیا ضرورت؟ گیس دیگر جلانے کی کیا ضرورت؟ یہ گھر میں موجود ہے چراغ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے خامن سے کہا کوئی کھانے کے لیے کچھ چیز دے دے، بڑی بھوک لگی ہوئی۔ نے کہا ہمارے گھر میں کیا ہے؟ بکریوں کے ہم خشک ہو چکے ہیں۔ حضرات سے میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں حضرت حلیمہ نے مانگی، اور آج اللہ مجھے فخر نہ دے، اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے مجھے اپنے دین کا ہمیشہ کے لیے ترجمان بنائے رکھے۔ میں 4 سال مدینہ منورہ میں رہا ہوں، میں دیکھ کر جب بھی کوئی بابا مدنی بابا آتا، جب بھی کوئی مدنی بابا آتا، وہ پہلے دعا آسمان کو دیکھتا اور پھر پڑھتا، پھر زبان بولتا۔ میں نے کئی بابوں کو دیکھا، آخر مجھے نہ رہا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کتابوں سے نہیں صدر سینے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں صدری علم دیا ہے، سینہ سینہ جو چلتا ہے۔ اب میں وہ دعا پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت حلیمہ نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہم یا مالک الملک، اللہم یا مالک الملک، اللہم بارک فی مالی و بیتی و رزقی بحق هذا الولد محمد۔
آ رہا ہے. آج جب بھی تو دکان کھول کے دعا پڑھ کے دیکھ. دکان تم نے کھولی ہے, دکان چلتی نہیں, دعا کھاتا نہیں. ایم اے بی اے کی ڈگریاں لے کے پھر آئے, نوکری نہیں ملتی. صبح کی نماز پڑھ کے 101 مرتبہ یہ دعا مانگ. اور امام کی سنتے جاؤ. حضرت امام قسطلانی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ صدری علم ہے. شاگردوں نے کہا حضور کو کیا؟ فرمایا جن کے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں, کوئی رشتہ نہیں آتا, جوان بہنیں بیٹھی ہیں, بھائی پریشان ہیں, جوان بچیاں بیٹھی ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, تو ربیع الاول کی راتوں کو ضائع نہ کرو. ربیع الاول کی راتوں میں اور رمضان شریف کی راتوں میں سبز گنبد کا تصور سامنے رکھو. اول آخر درود و سلام پڑھ کے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیا کرو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کے لیے 15 دن کے اندر تقدیر کے دروازے کھول دے گا. مگر شرط یہ ہے کہ سبز گنبد کا تصور سامنے رکھو. آج جب ہم سبز گنبد کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ داریت ہے. ربانی تمام یہ دہن کہتا ہے ہم فرقہ داریت پر لعنت پھینکتے ہیں اور گنبد خضرا پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. آج سبز گنبد کی بات کریں تو میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے بالکل بہت عمر کے حصے میں آپ کے اسپتال میں آتے ہیں, آپ دعا کریں لوگوں کو صحت دے. انہوں نے آپ کا آپریشن کرایا تو ڈاکٹر نے یہاں سبز پٹی باندھ دی. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کی آنکھ کا آپریشن ہو, آنکھ پر سبز پٹی. ہمارے بزرگوں نے آپریشن کرایا تو ڈاکٹر صاحب نے سبز پٹی باندھ دی. تو 6 دن ہوئے تو بزرگوں نے کہا ڈاکٹر سے بات کرو, 6 دن ہو گئے ایک ہی رنگ بنا ہوا ہے, تو رنگ بدل دو, کالا رنگ لگا دو, پیلا لگا دو, لال لگا دو, نیلا لگا دو, کوئی اور رنگ لگا دو. میں بھی بھولا آدمی چلا گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 6 دن ہو گئے سبز پٹی بندی ہے, ذرا رنگ بدل ہی دو. وہ ہنسا, وہ گیا ایک کتاب لے آیا, کتاب سبز کا ہٹا کے مجھے کہتا یہ پڑھو. میں نے جو پڑھا اس میں لکھا تھا امریکہ سے لے کر افریقہ تک, سوئٹزرلینڈ سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک تمام ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر لکھ دیا ہے کہ اگر آنکھ کے سامنے سبز کپڑا رہے تو آنکھ تر و تازہ رہتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی تحقیق مبارک. کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہارے سائنسدان کہتے ہیں آنکھ کے سامنے سبز کپڑا رہے, آنکھ سبز رہتی ہے, تر و تازہ رہتی ہے. اللہ والوں کی بھی تحقیق ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہاری تحقیق یہ ہے آنکھ کے سامنے سبز کپڑا رہے, آنکھ تر و تازہ رہتی ہے. اللہ والوں کی تحقیق یہ ہے آنکھ کے سامنے سبز گنبد رہے تو ایمان تر و تازہ رہے. میرے مالک اللہ سلامت رکھے آپ. آنکھ کے سامنے سبز گنبد رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے حوصلہ دے رہے ہو, اللہ آپ کو اجر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت دے گا. خدا کی قسم ہم مدرسے چلاتے ہیں, کبھی دین نہیں مانتے. یہی کو نبی کے نام پہ دیتے ہو, یہی جا کر اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی مدرسوں میں جاتا ہوں, کیونکہ مجھے تجربہ ہوا ہے. جہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے پروگرام میں, وہی میرا مدرسہ ہے دارالعلوم ربانیہ. 100 طالب علم دن رات کھانا بھی کھاتا ہے اور پڑھتا ہے, لیکن آج تک کسی کے آگے ٹھیک نہیں مانا. یہی جو نبی کے نام کی تقریریں کرتا ہوں, یہی جا کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں. میرا عقیدہ ہے دینے والا اللہ ہے اور دیتا ہے صدقہ رسول اللہ. ہم نبی کے غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں.
بیٹھا کرو. میری ماں اور بہنوں، میراث شریف کی راتوں کو نبی پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. میں اپنی ماں کے لیے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کی تابع دار ہوگی، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گی، پنجگانہ نماز پڑھ کر مجھ نبی اور میری آل پر درود و سلام پڑھے گی، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، وہ جس دروازے سے آئے گی میری بیٹی فاطمہ اس کا استقبال کرے گی. وہ ماں کتنی مقدر والی ہے جس کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے. حضرات حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر 5 سال 5 مہینے اور 5 دن رہے. 1,04 سال لیکن مصدق کا روایت پر علماء عرب متفق 5 سال 5 مہینے 5 دن. اب حلیمہ کا ایکسپیرنس کو ایمان سادہ کرو. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے بکریاں لے کر جنگل جاتے تو ہمارے آقا بھی ساتھ تشریف لے جاتے. جب واپس آتے تو کہتے امی جہاں جہاں سے محمد عربی کا گزر ہوتا ہے نا اس کے سامنے درخت بھی جھک جاتے ہیں. میرے خیال میں فکرہ پسند نہیں آیا یا بول نہیں سکے ہو سے بول. فرماتے ہیں جہاں جہاں سے محمد عربی کا گزر ہوتا ہے نا درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک دن میرے بیٹے بکریاں لے کر جانے لگے تو حضور بھی ساتھ جانے لگے. میں نے جو ہاتھ لگایا مجھے بخار محسوس ہوا. میں نے کہا بیٹا جنگل نہیں جانا. بولو جنگل آواز کیا ہے؟ جنگل آرام. حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو جنگل نہیں جانے دیا. دوسرا دن آیا پھر بھی جنگل نہیں جانے دیا. تیسرا دن آیا جنگل نہیں جانے دیا. چوتھا دن آیا جنگل نہیں جانے دیا. 5ویں دن آیا میں نے کہا مکی بیٹا آرام کرو. میں نے حضور کو جنگل نہیں جانے دیا. نوجوانوں سنو فرماتے ہیں جب 5واں دن آیا شام کے وقت میرے بیٹے روتے روتے آ گئے. میں نے کہا بیٹو کیوں رو رہے ہو؟ ان کا ماں جی وہ جو بکری تھی نا جس کا دودھ ہم شام کو پیتے تھے وہ آ رہی تھی آگے آگے. جنگل میں سے 3 شیر آئے اور ہماری بکری کو اٹھا کے لے گئے. آپ جانتے ہیں جب عورت کو کوئی کمزور خبر سنائی جائے تو وہ کہہ رہی تھی ہائے نبی. حلیمہ نے کہا ہائے. بتائیں آقا کیا فرماتے ہیں؟ اماں ہائے کرنا نبیوں کی شریعت میں جائز نہیں. فکرہ سمجھ میں نہیں آیا. جب غربت کی وجہ سے آپ لوگ نہیں بول سکے غریب لوگ بیٹھے ہو ذرا زور سے بولو. نوجوان بھائیو سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فکرہ 5 سال کا بچہ بول رہا ہے یا زبان نبوت بول رہی ہے؟ فرمایا بیٹا میری بکری جنگل کا شیر لے لیا میں افسوس بھی نہ کروں. حلیمہ نے جب یہ فکرہ ادا کیا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں ماں کا ہے افسوس کرتی ہے. لینے والا لے گیا تو واپس لانے والا تو تیرے پاس موجود ہے. جوش آواز آئے. حضور جنگل میں گئے. اب میں حضور کے لفظ پڑھنے لگا ہوں. جہاں چھوٹے بڑے نوجوان بیٹھے ہو جو اپنی مراد پوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مراد کو ذہن میں رکھ کے سبحان اللہ کہتا ہے. رسول اللہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں. ہمارے نبی کی زبان عربی ہے. حضور فرماتے ہیں عربی زبان سے پیار کرو. یہ نہیں فرمایا عربوں سے پیار کرو. یہ نہیں فرمایا عربوں سے پیار کرو. فرمایا عربی زبان سے پیار کرو. اہل قرآن کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, اہل جنت کی زبان عربی, میں محمد الرسول اللہ کی زبان عربی. اب میں حضور کے لفظ پڑھتا ہوں. کہاں جہاں تک بیٹھے ہوئے ہو جوانوں کی طرح کی آواز آئے گی. میں حضور کے لفظ پڑھ رہا ہوں. میرے نبی نے جنگل کی طرف دیکھی فرمایا یا بالحارث ان محمدن یدعوک. اور جب جب کا شیر جلدی آؤ تجھے محمد عربی آواز دے رہے ہیں.
دے رہا ہے کہ جو نبی زور سے بول، جو نبی جنگل کے کھیت سے بکری چھڑوا سکتا ہے وہ حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت سے ہم گنہگاروں کو بھی بخشوا سکتا ہے۔ جب آپ کا ہمارے ظلم پہ ہاتھ پھیرے، جب حشر کے میدان میں آقا اپنے سر پہ ہاتھ پھیریں گے نا، سنیوں کو قرار آئے گا۔ حشر، علامہ شریف صاحب آپ کی نظر کراؤں سے، حشر میں ظلم نبی، حشر میں ظلم نبی شانوں پہ آئی ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ نہیں آئے گا، کام آئے گا تو مدینے والا ہے۔ پورے سال سے یہاں بازار مشرا کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ علامہ قاری لیاقت علی زاہد چشتی صاحب نے بہت مہربانی فرمائی، یہ مجھے موقع دیا اور آپ جیسے بزرگوں کی مجھے زیارت کا وقت مل گیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گفتگو کا ایک ایک کرا اور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آپ کا عبادت کی درجے کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کے
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ہمارے کی جو کتاب کلام پاک پڑھا گیا میرے اندر کیا گیا شکریہ کا مجھے شکر اللہ قبول منظور کرنا. یہ بات ہے الصلاة والسلام کی عالمی حیات العقیدۃ المحققۃ توقع مجھے شکر اللہ قبول منظور کرنا. ان کے وعدان طیبان ان کے ازواج مطہرات ان کی والدات ان کے خاندان کی مجھے شکر اللہ قبول منظور کرنا. ہمارے دامدار منظر عالم قوم العالمین سبحان اللہ شرع السلام والسلام اللہ کی دنیا میں جتنے بھی کلمہ کو مسلمان تشکیل جا رکھے ہیں تمام اللہ کے شکر اللہ قبول منظور کرنا. یا رسول رضی اللہ مولانا غلام رسول صاحب المعروف سمجھے والے ان کے اللہ کو شکر اللہ قبول منظور کرنا. یا اللہ درجات کو بلند کرنا. مولانا مسلم کے دور سمجھدار مقام کرنا. یا اللہ رسول جتنے بھی آرام کے ہمارا تشکیل کرنا ہے ان کے دباہ سے جو جس مقام پر جا چکے ہیں تمام کے اللہ کو شکر اللہ قبول منظور کرنا. یا اللہ تمام کے اللہ کرنا. تمام بس مسافہ ٹھیک ہے منگل گیر ہونے کی کوشش نہ کرو گرمی بہت ہے تھوڑا تھوڑا ویل دوست نا یاد تھوڑا تھوڑا رستہ بھی
کھڑے نہ رہو بس کرو ٹھنڈے جاؤ رستہ بھی چاہیے تھوڑا تھوڑا راستہ دو راستہ راستہ ادھر ہو جاؤ چہرے بھی دکھا دے راستہ بنا دو بڑھیا چلو دروازے کی چابی لے آؤ نا راستہ